ایک معاملہ آ گیا کسی نکاح کا، دو فریق ہیں، اب لڑکی والے کو لڑکے والے تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تیری بچپن میں کہیں نکاح ہوا، جو ہوا سو ہوا، وہ بچی اب نہیں مان رہی، تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم چھوڑیں گے، ہمیں 55 لاکھ روپیہ دو۔ ایسا ظلم یار، دین پہ عمل ہم نہیں کرتے، بدنام دین کو کراتے ہیں دنیا میں۔ کس سے بیان کریں، کس کو جا کے بتائیں؟ گویا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ 55 لاکھ سے کتنا جیئیں گے اور کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ پھر اس کے لیے کسی لوفر لفنگے کو پکڑ لیں گے، بدماش جو معاشرے میں مشہور ہوگا، اس کو کہیں گے اتنے لاکھوں کو کہن کے دے، باقی جتنے کہنا کتنے توڑے۔ میں نے تو یہ سنا، اور صاحب سنو، مجھے اللہ بچائے، مجھے کسی سے کوئی لالچ اور غرض نہیں۔ اس دن مجھے یونین کونسل سے پتہ نہیں آیا نہ آیا، بہرحال جہاں سے بھی آیا فون آیا، اور شاہ صاحب تو اس کا ڈیٹا کو لو ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو آپ ذرا بتائیں نا آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام تو نہیں آتا، خیال ہے کہیں نہ ہے جی، اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں، میں پہلے تو اپنا تعارف کرا، وہ جی تو شناختی کارڈ نمبر دے تو کو پھر مطلب ہے پیسے یہ ملزم مک سے رہا ہے نا، پیسے وہ کوئی اور دیکھے ہوں گے تو نے، پیسے کے لیے ایمان بیچنے والے، خاطر جمع رکھ، وہ جی تو لکھتے ہیں مگر لکھتے تو میرے سامنے آ، جس کو میرے بارے میں معلومات چاہیے میرے سامنے آ کے بیٹھے نا، فون پہ مجھے کیا پتا ہے تو کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، تو جس بھی ادارے کا ہے میرے سامنے آ، تجھے ضرورت ہے مجھے تو نہیں، میں جب کچھ سے بھیک مانگنے تیرے دروازے پہ آیا پھر بات کرنا، وہ جی تھی غصے ہوتے، میں غصے ہونا دی گل ہے، غصے ہونے والی بات پہ جسے غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ تھوڑی گڑی میں کوئی بٹا مارے تو غصے ہو جاتا ہے، ہمارے ایمانوں کے تم سودا کرنا چاہتے ہو تو مکواتے غصے نہ ہو، سامنے آؤ میرے، ٹیلیفونوں پہ باتیں نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ جزائے خیر دے ان اساتذہ کو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا زندگی میں فون پر کسی کو مسئلہ نہ بتا، اچھی جائے نا یار نہیں آنے ایسا کو مسئلہ، یہی ہوگا نا، اگلا یہ کہے گا نا جائل ہو، تو تمہیں کیا کہنے کی ضرورت ہے، میں خود جو کہہ رہا ہوں میں جائل ہوں، جائل نہیں میں اجہل ہوں، مجھے تم سے تعریفوں کی بھیک نہیں چاہیے، یہ خاطر جمع رکھنا، میں تعریفیں نہ چاہتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے، میں تو گمنام ہونا چاہتا ہوں، گمنامی میں جتنا مزہ ہے شہرت میں جتنا نقصان ہے آپ سوچ نہیں سکتے، کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اب وہ ان کو کیا کہتے ہیں، علی جی بدماشوں کے ذریعے اب ہوں گے، اب عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا قرآن نے کہا ہے؟ میرے تیرے عمل کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام میں کوئی ایک جزیہ ایسا نہیں کہ جس پر دنیا کی کوئی طاقت اعتراض کر سکے، ایک جزیہ، آج ہمارے عملوں کی وجہ سے دنیا اسلام پہ اعتراض ہو جی، عورتوں پہ ظلم ہے، عورتوں پہ ظلم ہے، سورہ نساء پڑھ تجھے سمجھ آئے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کون کہہ رہا ہے، پتہ جی ڈی سی دی دیا ہوا ہے نا، تو وہ اپنے جماعت کو بڑی تھی مجھے جاننا ہے نا، تو پھر کہتا جڑے کی ضرورت ہے اسی ٹیونل شہر ہے، وہ جماعترا وہ اس کی بیٹی کا خامن اس کے ساتھ ذرا زیادتی کر سکتے ہیں، تو جس نے کائنات بنائی ہے اس نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سنو
ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے کے ساتھ گزارنا رکھنی تو انسانوں نال رکھ نہ رکھتا انسانوں نال چھوڑ. یہ کیا ہوا جہالت کی باتیں. کیا تو ان میں جنوں یہ کام کرتے یہ تو ہجڑوں کے کام ہیں. رکھ سکتے ہو انسانوں کی طرح رکھو. نہیں رکھ سکتے جملہ کے بولتے انہیں جی دن چٹے نہیں سر چٹاؤ سی. یہ جملہ کڑی جائیے ہے کئی قرآن حدیث میں مردانگی کی علامت کہ جنا وہ آتا ہے جڑا آخر مطلب ہے تریمت مڑی صحیح نہیں ہوتی تو جی دن چٹن سر چٹاؤ سی اسی نہ چھوڑ دیں. بات کرو یار ان جہالات کی وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہو رہا ہے. ایک شخص اپنی زندگی دین پہ نہیں گزار سکتا وہ اٹھ کے اسلام پہ اعتراض کرے تو بڑے صدمے کی بات ہے, دکھ کی بات ہے. دنیا آپ کو دیکھو سارے کیا ہماری زندگی اسلام کے مطابق لوگوں کو دیکھو جی کر دے جی وہ جی کر دے جی وہ جی کر دے. ایسے حالات بن گئے کئی کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے ایک قدم اور اٹھاتا ہوں. اس طرح اٹھلا میں ساری دیہڑی یہی جرگے ہوتے نہیں ہوتے. تم جا کے دیکھ لے نا یہی کسا دی چھڑال دے کسا دی رکھال دے کسا کو منہ چھوڑ دے میں فلانا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پتہ نہیں پچھلے سال ہماری موت کے فیصلے اللہ کے ہاں ہو چکے ہوں. 15 شعبان آ رہی ہے نا اس کی رات میں اور دوسری روایت میں لیلۃ القدر میں شب قدر میں فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کے لیے. وہاں ہمارا نام مردوں میں ہوتا ہے. ادھر ایسی گردن میں سریے با ادھر پھر دیں کہ میں بڑی یہ شے ہوں اور وہ ہوں اور وہاں ہمارا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے. ہمارے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے. اللہ کا واسطہ ظلم نہ کرو. دوسروں کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے کبھی پھول نہیں دیکھ سکتے. ہم دوسروں پہ ظلم کر کے یہ سمجھتے ہمارے گھر میں راحت آئے گی. کل بھی مستورات سے بیان تھا ان سے تو میں کھلی باتیں کر لیتا ہوں. میں نے کہا تم گھر میں اس کے ساتھ بیاہ ہویا یہ ہویا تو حلی جی فلانی نے جو سوٹ ہے تو بڑا قسم ہے جائے تو اسنان کے دیتا تو یہ جائے تم اس قسم کی فرمائشیں اور ماتھے پہ 12 بجا کے بیٹھ جاتی ہو اور پھر قسم آتے ٹھیک ہے پتر لگ دیں. وہ اگر سرکاری کسی بھی محکمے کا ملازم ہے یا چوکیدار کی رہو ہے سرکار کا اور پھر کوئی آیا تو اس کو کوسی سمجھ دے اتنے پیسے دے تھوڑا کمتا ہوں سے غریبوں سے پیسے لے کر ان کا کام کرے گا اور اس پیسے سے لا کے بیوی کو سوٹ پہنائے گا. یہ گرمیاں دے تو سردیاں دے تو کمخاب تو شنیل تے فلانے تو مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے بریزے تو فلانے یہ وہ سوٹ نہیں پہنا رہا یہ تمہیں جہنم کا لباس پہنا رہا ہے. ایک گپے نہیں ہے میرے آقا کی باتیں میرے آقا کی باتیں ہیں. کاش ہمیں فرصت مل جائے ان ڈراموں سے ان میچوں سے اور ان فضولیات سے فرصت ملے. اور سوال کروں ایک چبھتا ہوا یار ذرا مجھے بتاؤ کھیڑا دا گانے نل کے تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں ذرا مجھے تعلق بتا دیجیے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نہیں بتاتے کوئی اور سنے دوسرا سنے تیسرا وہ بتا دے. کھیل کا اور گانے کا جب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر آپ جی مولوی تنگ نظر ہونے دیں وہ کھیڑا کو لٹکتے. تو کھیل اور گانے کا آپس میں تعلق تو بتا ہمیں نا پھر ہم بتائیں. گانے کا تو کھیڑا کا کیا تعلق ہے عجیب
اللہ اور اس پر آخر میں ایک حدیث سناؤں گا اور اس کا جواب چاہوں گا. پچھلی حدیث بھی تو سدردار ہے نا. خاصیات نہیں تو میں اب ہر جگہ جہاں جاتا ہوں وہاں ان کو دے کے آتا ہوں. یہ حدیث ہے, اس کا جواب چاہیے مجھے. جان تستیاں سنیاں ہونا سی بھی سنو ذرا, بہت سن لی دنیا کی, اب ہماری سنو, ہماری بھی نہیں نبی کی سنو. لوگوں کے دلوں میں کینہ آ جائے گا. اب اگر ہم دوسرے کی گردن پہ لات رکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں. یاد آئی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تہجد گزار عورت, کیڑی عورت بلماز نا جڑی تہجد پڑھتی ہوگا تو فرض چھوڑ دی. اس ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے تو وہ فرض چھوڑے گا. وہ عورت تہجد گزار, اس نے بلی کو باندھ کے رکھا, نہ اسے خود کچھ دیتی اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی کہ وہ حشرات الارض اور زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے یا جو اس کی روزی ہے وہ کھا لے. اس نے باندھا ہوا تھا, کسی حال میں بھوک سے وہ مر گئی. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں وہ بلی اپنے پنجوں سے اس عورت کا چہرہ نوچ رہی. تو بلی پہ کوئی ظلم کرے تو نہیں بچ سکتا, انسانوں پہ ظلم کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے؟ یہ میری تیری بھول ہے. ہم بھول گئے, مادیت کی اتنی پٹی آنکھوں کے آگے چڑھ گئی, ہم بھول گئے ہیں. ہماری خواہشات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. خواہشوں کو ہٹا دو تو انشاءاللہ اللہ کا شکر پیدا ہوگا, اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت پیدا ہو جائے گی. لیکن لوگوں کی کسا دی کچھ شے دیکھ کے تو مجھے مڑ کر بھی 4 ارباں دی گڈی ہوئے تھے. میں رات ساری یہی سوچتا رہا وہاں مڑی اتنی بڑی کوٹھی ہوئے تو سچ بتا میں سکون کی زندگی گزار سکتا؟ مجھے جو اللہ نے دے دیا اس پہ صبر کر جاؤ, اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں کہ مجھ سے نیچے والے کتنے, اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو فلاں اتنی تلاوت کرتا ہے, اتنا قرآن پڑھتا ہے, اتنے نوافل اور نمازیں, اور رات ادھی رات جاگتا ہے, تہجدیں پڑھتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. میں کمینہ ہوں, میں ساری رات سویا رہتا ہوں, میں بھول کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. یہ کام کرنے کے حرص ان چیزوں میں کرنی چاہیے. ہم نے حرص کہیں اور شروع کر دی. اس حرص کا اللہ نے حکم دیا ہے.